تیسرا اور چوتھا سبب وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اپنے یادداشت اور قرآن و سنت سے استنباط کی صورت میں جواب نہیں ملتا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، تو صحابہ کرام ان احکام کے دار و مدار کو دیکھتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان احکام کا دار و مدار کس چیز پر ہے، علت کو ڈھونڈتے اور یہاں سے قیاس اور رائے دہی کا طریقہ شروع ہو جاتا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قیاس بھی کرتے تھے مجبوری کی صورت میں، اور اس قیاس کے نتیجے میں آراء مختلف ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے کبھی کبھی خلاف بھی ہو جاتے ہیں، اور یہاں سے پھر اختلاف پیدا ہو جاتا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کوئی صریح نص نہیں ملی کہ دادا بھائیوں کو میراث سے محروم کرے گا یا نہیں، یعنی دادا کے ہوتے ہوئے بھائی وارث بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے، تو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان بن عفان، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہم جیسے بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا خیال یہ تھا کہ دادا بھائیوں کو میراث سے محروم کر دے گا۔ ان حضرات نے اپنے اس موقف پر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے استدلال کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں نے تو اپنے آبا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کی پیروی کی ہے۔ اس آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی اب قرار دیا، حالانکہ یہ تو دادا اور پردادا ہیں۔ لہذا یہ پتہ چلا کہ جیسے میت کے بھائیوں کو میراث سے محروم باپ جس طرح میت کے بھائیوں کو میراث سے محروم کر دیتا ہے، اسی طرح دادا بھی میت کے بھائیوں کو میراث سے محروم کر دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرا وارث بنے گا تو میرا پوتا، نہ کہ میرا بھائی، تو پھر میں کیوں اپنے پوتے کا وارث نہیں بنوں گا؟ ان کے قیاس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب پوتا بھائیوں کو محروم کر رہا ہے تو پھر مناسب یہ ہے کہ دادا بھی ان کو میراث سے محروم کریں، جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ میراث میں بھائیوں کو دادا کے ساتھ حصہ دینے کے قائل تھے۔ ان حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے قیاس کے بارے میں ایک دلچسپ واقعہ ہے، وہ یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں امام جعفر بن محمد صادق رحمہ اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہشام بن حکم جو اس وقت شیعہ امامیہ کا بڑا رہنما گردانا جاتا تھا، اس نے امام صاحب پر وار کرتے ہوئے موقع دے گیا اور کہا کہ پہلے حضرت جعفر کو مخاطب کر کے کہا، اے اولاد رسول، یہ ہیں ابو حنیفہ جو بہت زیادہ قیاس کرتے ہیں۔ پھر اس نے امام صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ نے یہ قیاس کہاں سے سیکھا ہے؟ اب سنیں امام صاحب کا جواب، بڑا دلچسپ جواب ہے۔ امام صاحب نے فرمایا، میں نے قیاس حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہما کے اس ارشاد سے سیکھا جو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مشورے کے دوران فرمایا تھا، اور یہ مشورہ دادا اور میت کے بھائیوں کے درمیان میراث کی تقسیم کے بارے میں تھا۔ حضرت علی نے فرمایا، اے امیر المومنین، اگر ایک درخت ہو، اس سے ایک شاخ نکلے، پھر اس ایک شاخ سے دو شاخیں نکلے، ان دونوں میں سے ایک شاخ کے زیادہ قریب کیا ہوگا؟ کیا اس کے ساتھ کی وہ شاخ جس سے وہ نکلی، یا درخت یعنی تنا؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر ایک نہر ہو جس سے ایک پانی کی نالی نکل رہی ہو، پھر آگے چل کر اس ایک نالی سے دو نالیاں نکلیں، تو بتائیے کہ ان میں سے کون سی زیادہ قریب ہوگی
ایک نالی اپنے ساتھ والی نالی کے زیادہ قریب ہوگی یا اصل نہر کی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر دادا اور بھائیوں میں مال تقسیم کر دیا۔ یہ حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہما ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے قیاس کر رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے خاموشی اختیار کر لی۔ تو ان دونوں مثالوں کا حاصل یہ ہے کہ جب دادا اور بھائی دونوں میت کے قرب میں برابر ہیں تو دونوں میراث میں بھی شریک ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان یا تابعین یا فقہاء کے درمیان اختلاف ہوا، تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جس مسئلے کا جواب قرآن و سنت میں نہیں ملا تو اس کے لیے انہوں نے اجتہاد کیا اور قیاس اور رائے دہی سے کام لیا۔ پانچواں سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مختلف علاقوں میں تھے، باہر نکل کے دین کی تبلیغ کے لیے، جہاد کے لیے تو پھیل گئے تھے۔ اب ان کے شاگرد تھے تابعین رحمہ اللہ، تو تابعین نے ہر تابعین نے اپنے استاد سے جو سنا تھا اسی کو پھر آگے بڑھایا۔ تو ہر صحابی نے اپنے شاگردوں کو اپنی یادداشت، استنباط اور قیاس کے ذریعے سے مسائل کا جواب دیا، اور شاگرد نے وہی سنا اور وہی یاد کیا اور آگے پھر وہی بڑھاتے رہے۔ تو اس سے بھی پھر ایک اختلاف کی صورت سی بن گئی۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد اس بات کی طرف گئے کہ اہل حرمین فقہ میں سب سے زیادہ مضبوط ہیں، اور ان حضرات کے مذہب کی بنیاد حضرت ابن عمر، حضرت عائشہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم کے فتاویٰ اور مدینہ منورہ کے قاضیوں کے فیصلے ہیں، جبکہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد سمجھتے تھے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور ان کے شاگرد فقہ میں سب سے زیادہ مضبوط، اور ان کے مذہب کی بنیاد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے فتاویٰ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے اور فتاویٰ اور قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ جیسے قضات کو انہوں نے اپنا مقتدیٰ سمجھا اور ان کی اتباع کی۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فقہاء مدینہ کے ترجمان تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلوں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حدیث کے سب سے بڑے حافظ تھے، جبکہ ابراہیم نخعی فقہاء کوفہ کے ترجمان تھے۔ پس جب یہ دونوں حضرات کوئی بات اور اس کو کسی کی طرف منسوب نہ کہیں اور یعنی یہ دونوں حضرات کوئی بھی اگر بات کہیں اور اس کو کسی کی طرف منسوب نہ کریں تو اکثر بیشتر وہ بات ان کے اسلاف سے صراحتاً یا اشارتاً منقول ہوتی ہے۔ انہی دونوں حضرات سے ان کے علاقے کے لوگوں نے فقہ حاصل کی اور پھر اس میں مزید اضافہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے شرح صدر فرمائے۔ وآخر دعوانا